السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب پر سلامت رہے، آمین۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی نواز نے شیئر کی ہے تخت ہزارہ سے۔ نواز کہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ جس حویلی میں رہتے تھے، وہ میری والدہ کی، ان کو ان کی موروثیت میں جو جائیداد میں جو حصہ ملتا ہے، وراثت میں وہ حصہ ان کو ملا تھا، اور شروع سے ہی قدیم عرصہ دراز سے میری والدہ، ان کے والدین اسی حویلی میں رہتے تھے۔ اس حویلی کا جو سٹرکچر تھا وہ کچھ اس طرح تھا۔ وہ حویلی کل ملا کر 2 مربعوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس حویلی کے اندر ہم لوگوں کا جو کہ باغ تھا مالٹوں کا، وہ بھی تھا۔ ایک سائڈ پر ہم لوگوں کی حویلی تھی، اور اس حویلی کے آگے بھی بہت بڑا لان تھا۔ اس حویلی میں جہاں پر ہم لوگوں کی رہائش تھی، اس رہائش کے آگے، یعنی اس گھر کے آگے صحن کے اندر ایک بہت بڑا، حد سے زیادہ بڑا برگد کا پیڑ بھی ہے۔ ابھی بھی موجود ہے وہ پیڑ ادھر۔ اب وہ گھر ابھی بھی ہے، آدھا حصہ ہم نے گرا دیا ہے، لیکن وہ جہاں پر باغ ہے وہ حصہ ابھی بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ ہم لوگوں کے وہ جو برگد کا پیڑ تھا، اس پیڑ کے اوپر ایک بوڑھی چڑیل کا بسیرا تھا، جو کہ اس درخت کے اوپر رہتی تھی۔ ہم لوگوں کی گھر کی بلڈنگ بہت بڑی حویلی تھی۔ میرے نانا ابو شروع سے ہی بہت بڑے بڑے گھروں میں رہنے کے عادی ہیں، وہ چھوٹے گھر میں نہیں رہ سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی حویلی بہت بڑی بنائی تھی اپنے ہی ڈیرے پر۔ تو ادھر ان کو اچھے طریقے سے پتا تھا کہ وہاں پر ایک چڑیل کا بسیرا ہے، ایک بوڑھی چڑیل کا، جو کہ ایک دلہن کے روپ میں رہتی ہے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ وہ حد سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جو ہم نے ادھر نوکر رکھے ہوئے تھے، یہ ان کا کہنا ہے کہ وہ پیچھے سے بہت زیادہ خوبصورت ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنا چہرہ دکھاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی، اس قدر خراب ہو جاتی تھی کہ وہ الفاظ میں آپ کے ساتھ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ ہمارے جو نوکر تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سردیوں کی رات میں درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہوتی تھی، اور کبھی لڑکی کے روپ میں، کبھی دلہن کے روپ میں، اور کبھی بہت بدصورت، ہیبت ناک صورت میں بیٹھی ہوئی ہوتی تھی۔ جہاں ہم لوگوں کا باغ تھا، باغ کے ساتھ بھی ہم نے ایک گھر بنایا تھا چھوٹا سا، جہاں پر یہ نوکر وغیرہ ابھی بھی رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک واش روم تھا۔ اس واش روم کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو خود دیکھا، وہ اس واش روم کے اندر بیٹھ کر عجیب و غریب خوفناک آوازیں نکالتی تھی، ہم لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، اور تاکہ ہم لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو جیسے ہم جا کر دیکھتے تھے تو وہ انتہائی ہیبت ناک صورت میں وہاں ہمیں نظر آتی تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ بھاگتے ہوئے اپنے گھر کی طرف آتے تھے، تو جب آگے آ کر دیکھتے تھے تو وہ آگے ایک دلہن کے روپ میں کھڑی ہوئی ہوتی تھی۔ وہ روز رات کو آتی تھی، اس کا ایک مخصوص ٹائم تھا جس ٹائم پر وہ وہاں پر آتی تھی، کیونکہ وہ رہتی اس جگہ پر ہے، ابھی بھی وہ ادھر ہی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز کہتے ہیں جب میں نے ہوش سنبھالا، میں بڑا تھا، اس ٹائم میری ایج 12 سے 13 سال تھی۔ میں اور میری بہنیں، امی ابو، ہم سب لوگ ادھر ہی تھے۔ اب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو ایک دفعہ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی ہم لوگوں کا مین دروازہ ہے جو کہ ہمارے گھر کا ہے، اس کو کوئی نوک کر رہا ہے۔ تو مجھے لگا کہ شاید کوئی ہم لوگوں کا نوکر ہوگا، اس کو کوئی کام ہوگا۔ سب لوگ سو رہے تھے اور میں دروازے کی طرف آیا۔ ہم لوگوں کے دروازے کے آگے ایک بالکنی سی جگہ بنی تھی، جہاں سے اتر کے سیڑھیاں نیچے اس صحن کی طرف جاتی تھی، جہاں وہ برگد کا بہت بڑا پیڑ تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کارنر پہ وہ جو بالکنی ٹائپ بنی ہے جگہ، وہاں پر ایک عورت بیٹھی میری طرف دیکھ رہی ہے اور رو رہی ہے، اور اچانک دیکھتے دیکھتے وہ کھڑی ہو کر بالکل میرے فیس کے آگے آ گئی۔ نواز کہتے ہیں کہ وہ کنڈیشن جو میں آپ کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا، میں نے اسی ٹائم دروازے کو بند کر دیا، اور وہ ساری رات دروازے کے آگے روتی رہی۔ میری والدہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ تم نے دروازہ نہیں کھولنا تھا۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ آپ اس چیز کو کنٹرول کریں، اس کو قید کر دیں۔
تو میری امی نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا ہر چیز کو قید نہیں کیا جا سکتا، یہ اس جگہ کی مخلوق ہے، میں ان کو تنگ نہیں کرنا چاہتی۔ ہاں میں اس سے یہ بات ضرور کروں گی، جو تم نوکروں کو تنگ کرتی ہو وہ کرنا چھوڑ دو۔ میری امی نے پھر باقاعدہ ایک حصار بنایا، ہم سب لوگ ادھر تھے، میرے والد صاحب بھی تب حیات تھے۔ میری امی نے ایک حصار بنایا اور وہ اس حصار کے اندر خود بیٹھ گئیں اور اللہ پاک کا ذکر کرنے لگیں، وہ کلام پڑھنے لگی جس سے جنات، جنی، چڑیلیں حاضر ہو جاتی ہیں۔ والدہ نے کہہ دیا تھا کہ جس ٹائم میں تم لوگوں کو اشارہ کروں گی تم لوگوں نے اندر چلے جانا ہے، باہر نہیں رکنا۔ تو پھر امی نے اشارہ کیا تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ہم لوگ جب اندر چلے گئے تو دروازے کے ساتھ ایک وہ نیٹ کی ونڈو بنی ہوئی تھی جس میں سے ہم باہر سب کچھ واضح دیکھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ ادھر سے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ایک عورت حاضر ہوئی ہے ان کے پاس، جو کہ انتہائی بدصورت حلیے کی تھی، انتہائی ہیبت ناک تھی۔ اس کا چہرہ حد سے زیادہ بڑا تھا، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ پاؤں اس قدر خوفناک تھے۔ اس نے یلو کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کے پوری باڈی میں سے آگ نکل رہی ہو۔ میری والدہ اس سے بات کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ کیوں سب کو تنگ کرتی ہو جب تمہیں کوئی تنگ نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں جانتا کہ تم ادھر رہتی ہو تو تم سب کو تنگ کیوں کرتی ہو۔ تو وہ کسی اور لینگویج میں بات کا جواب دے رہی تھی جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری جو امی تھی وہ اس سے یہ کہہ رہی تھی کہ دوبارہ تم کسی بھی نوکر کے سامنے نہیں آؤ گی اور نہ ہی ان کے گھروں کی طرف جاؤ گی، نہ ہی ان کا جو واش روم ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں نہ تم ادھر جاؤ گی۔ تم اپنے احاطے تک رہو گی، جس برگد کے پیڑ پر تم صدیوں سے رہتی آ رہی ہو اسی پیڑ پر تم رہو گی اور اس کے علاوہ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس نے والدہ کی بات مان لی اور اس کے بعد اس نے نوکروں کو تنگ نہیں کیا، نہیں تو وہ روز رات کو 10 بجے کے قریب نکلا کرتی تھی۔ تخت ہزارے میں بہت سے ایسے واقعات ہیں، بہت سی چڑیلوں کا ذکر ہے ادھر، بہت سی چڑیلیں جو آج کے دور تک ادھر تنگ کرتی آ رہی ہیں اور لوگ ان کی اس تنگ کرنے کی عادت سے بہت زیادہ تنگ ہیں۔ یہ واقعات ادھر آج بھی جاری و ساری ہیں۔ اس کے بعد وہ اس برگد کے پیڑ کے پاس ضرور نظر آیا کرتی تھی۔ ایک نوکر کا یہ کہنا تھا کہ میں دور سے کیا دیکھتا ہوں کہ برگد کے پیڑ کے پاس آگ لگی ہوئی ہے۔ میں جیسے ہی اس آگ کو بجھانے کے لیے بھاگا، میرے ذہن میں اس وحشت ناک مخلوق کے متعلق کوئی بھی بات نہیں تھی۔ میں نے سمجھا کہ شاید باغ کی طرف آگ لگ چکی ہے، تو میں اس آگ کو بجھانے کے لیے بھاگا شور مچاتا ہوا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے جو کہ سرخ ساڑی میں، نہایت خوبصورت عورت۔ اس کو دیکھ کر میں ڈر گیا اور مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ وہی چیز ہے۔ اب اس کے پیچھے پلٹنے کی دیر تک میں وہاں سے بھاگ گیا۔ میں نے جب پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ اسی جگہ پر اب مجھے دوبارہ آگ نظر آ رہی تھی، یعنی آگ کے شعلے نظر آ رہے تھے، اور وہ آگ کے شعلے اسی برگد کے پیڑ کے اوپر چلے گئے اور غائب ہو گئے۔ ابھی بھی ہمارا ادھر باغ ہے اور ابھی ادھر مالٹوں کا ہی باغ ہے شروع سے۔ تو اب ہم لوگ جب ادھر جاتے ہیں، وہ جو گھر کی ایک عمارت ہے وہ تو گر چکی ہے، وہ بالکل مسمار ہو چکی ہے، اتنی پرانی ہو چکی ہے کہ ادھر ہم لوگ اب نہیں جاتے۔ گھر کا ایک حصہ ابھی بھی ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر جاتے ہوئے وحشت محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہ ساری ویران ہو چکی ہے۔ اس کی بیک سائڈ پر بھی ساری فصلیں ہیں، سارا ویران علاقہ ہے۔ ہم لوگوں کے نوکر ادھر ہی رہتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس ایک ہیبت ناک مخلوق کے علاوہ بھی پیچھے والی فصلوں میں بہت سے جنات ہیں جو کہ بھاگتے ہیں، وہاں پر نظر آتے ہیں آگ کی صورت میں۔ ایک یہی چڑیل، ایک یہی آفت ادھر نہیں رہتی، بہت سے ایسے خوفناک واقعات نوکر کہتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ رات کے ٹائم عورتیں نظر آتی ہیں جنہوں نے سر کے اوپر پتہ نہیں وہ ٹوکریاں سے کچھ رکھی ہوتی ہیں جن میں کھانے کا سامان ہوتا ہے، اور وہ وہاں سے گزر رہی ہوتی ہیں اور دیکھتے دیکھتے آگ کا شعلہ بن کر ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ نواز کہتے ہیں کہ ایسے واقعات ہیں۔ یہ میری والدہ کی زندگی کا، ہم لوگوں کی زندگی کا واقعہ ہے۔ آج بھی ادھر وہ ہیبت ناک خوفناک چہرے کی عورت موجود ہے۔ ہم لوگ اب حویلی والی سائڈ پر نہیں جاتے، صرف اپنے باغ والے ایریے میں رہتے ہیں کیونکہ ادھر وہ مخلوق بہت کم جاتی ہے۔ لیکن نوکروں والے حصے میں اب وہ کبھی بھی نہیں گئی، اس واش روم میں وہ کبھی نہیں گئی جہاں وہ خوفناک آوازیں نکال کر لوگوں کو متوجہ کرتی تھی، ان نوکروں کو اپنی طرح متوجہ کرتی تھی، ان کا دھیان بٹاتی تھی تاکہ وہ ادھر آئیں اور اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں۔
اور ایک نوکر کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے ایک دفعہ اس کو جب دیکھا تھا، جب میری والدہ نے حصار نہیں کیا تھا، اس کے پیروں کے ناخن انتہا سے زیادہ لمبے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے اس نے پہنے تھے، سر کے بال اس طرح تھے کہ جیسے ان میں بہت مٹی اٹکی ہوئی ہو، سفید رنگ کے بال تھے، خوفناک ہیبت ناک بوڑھا چہرہ تھا اس کا، اور ہاتھوں کے ناخن بھی حد سے زیادہ لمبے تھے، اور وہ بھاگتی ہوئی ہم لوگوں کے نوکروں کے واش روم سے نکل کر اسی درخت کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے اس کو پیچھے سے دیکھا تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ ایک نواز کی زندگی کا خوفناک واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا لسنرز۔ تو آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ آپ بھی اپنی خوفناک کہانیوں کو میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر، اور کمنٹ باکس میں بھی۔ آج کا اچھا میسیج ہے، اپنے والدین کی بہت خدمت کریں، ان کی بہت قدر کریں۔ یہ اللہ پاک کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں عنایت کیا ہے۔ آئی ہوپ اس پر آپ ضرور عمل کرتے ہوں گے، اور کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، اور جس طرح آپ مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل کی سٹوریز کو لائک کریں، اسی طرح سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرتے رہیں چینل کی سٹوریز کو۔ آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔